السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اندھیری رات کے مسافر بائے نسیم حجازی، قسط نمبر 29۔ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ویگا سے واپسی پر یونس کی بجائے سلمان بذات خود اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ سینٹافے کی سڑک سے تھوڑی دور اجڑے ہوئے ایک باغ کے قریب پہنچ کر سلمان نے اپنا گھوڑا روک لیا اور مڑ کر دبی زبان میں کہا، تم لوگ تھوڑی دیر یہی ٹھہرو، میں ابھی ان کا پتہ لگا کر آتا ہوں۔ ایک آدمی اچانک باغ کے کنارے ایک درخت کی اوٹ سے نمودار ہوا اور اس نے کہا، جناب ہم یہاں ہیں، لیکن آپ کے ساتھیوں کی تعداد سے ہمیں یہ شبہ ہوا کہ شاید کوئی لشکر آ رہا ہے۔ عثمان دوسرے درخت کی اوٹ سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر سلمان کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے بولا، جناب آگے کوئی خطرہ نہیں، لیکن آقا کہتے تھے کہ اگر کوئی آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تو دروازہ کھلنے تک آپ کو یہی انتظار کرنا چاہیے۔ وہ ابھی تک یہی ہیں؟ جناب وہ آپ کو رخصت کرتے ہی چلے گئے تھے اور آدھی رات کے قریب پھر واپس آ گئے تھے۔ آپ باغ میں تشریف لے جائیں، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم وقت سے پہلے بھی دروازہ کھلوا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بے چینی ظاہر نہ ہو۔ آپ باخیریت ہیں نا؟ ہاں تم جاؤ۔ عثمان سڑک کی طرف لپکا اور وہ لوگ گھوڑوں سے اتر کر باغ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر سلمان نے یونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یونس اب تمہیں ہمارے ساتھ غرناطہ جانے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوگا۔ عثمان کو غرناطہ سے باہر اس بستی کا علم ہے جہاں ہم نے تمہارے بھائی کو پہنچا دیا تھا۔ اگر تم فوراً وہاں جانا چاہتے ہو تو میں عثمان کے علاوہ ایک اور آدمی کو بھی تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ ہم جو گھوڑے عتبہ کے استبل سے لائے ہیں انہیں شہر کے اندر لے جانا خطرناک ہے۔ اگر عتبہ کو یہ اطلاع مل گئی تو وہ تمہاری تلاش میں غرناطہ کا کونا کونا چھان مارے گا۔ یونس کی بجائے اس کے باپ نے جواب دیا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رکنا پسند نہیں کریں گے۔ اگر ضحاک سفر کے قابل ہوا تو ہم اس بستی میں بھی نہیں ٹھہریں گے۔ سلمان نے کہا، کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچانے کے وعدے سے منحرف ہو گیا ہوں۔ میں غرناطہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ اگر تم میرا انتظار کر سکو تو ممکن ہے کہ میں تمہیں افریقہ کے ساحل تک پہنچا دوں، ورنہ پہاڑوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں پناہ دے سکیں گے اور ہمارے ساتھی ان میں سے کسی کے پاس پہنچا دیں گے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، الفجارہ میں ہمارے اصلی آقا کے قبیلے کے کئی لوگ موجود ہیں اور المریہ کے راستے میں بھی ان کی چند بستیاں ہیں۔ وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم پر اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لائے ہیں۔ تھوڑی دیر میں عثمان اپنے آقا کے علاوہ 3 اور آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، اور پھر جب مشرق کے افق سے صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا تو وہ باغ سے باہر نکل کر عتبہ کے نوکروں کو عثمان اور ایک رضاکار کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ سلمان نے عثمان سے کہا، تمہیں یہ دونوں گھوڑے ابو یعقوب کے پاس چھوڑ کر پیدل واپس آنا پڑے گا۔ جناب مجھے معلوم ہے کہ ہم دشمن کے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن ہمیں پیدل آنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے بدلے
ہم 2 اور گھوڑے حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دوسری بستی میں آپ کے میزبانوں کا حال بھی پوچھاؤں۔ یہ سلمان کے دل کی آواز تھی۔ اس نے کہا، ہاں، بدریہ عاتکہ اور منصور کے متعلق بہت پریشان ہوگی، لیکن تمہارا پہلا کام ان لوگوں کو ابو یعقوب کے پاس پہنچانا ہے۔ انہیں میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم نے ضحاک کو آزاد کر دیا ہے۔ ہمارے لیے ان لوگوں کے تعاون کے بغیر عاتکہ اور منصور کو عتبہ کی قید سے نکالنا ممکن نہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاتکہ اور منصور کسی دن اچانک ان کے گھر پہنچ جائیں، اور شاید مجھے بھی واپسی پر ان کی بستی سے گزرنا پڑے۔ جب یونس اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے تو سمیہ نے عاتکہ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، میری بہن، شاید میں دوبارہ آپ کو نہ دیکھ سکوں، لیکن میری زندگی کا ہر سانس آپ کے لیے دعاؤں کی خوشبو میں بسا ہوا ہوگا، اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ضحاک بھی مرتے دم تک آپ کا احسان نہیں بھولے گا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل پڑی۔ سلمان کچھ دیر ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ عبد المنان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب میں آپ سے شہر کے حالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابو القاسم کی آمد پر شہر میں کوئی نیا ہنگامہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، شہر میں اس کے سوا کوئی اور قابل ذکر بات نہیں ہوئی کہ ابو القاسم نے اپنی قیامگاہ کے بجائے سیدھے الحمرا کا رخ کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا تو وہاں شہر کے سرکردہ غدار اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ لوگ شام سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر آدھی رات کے قریب جب میں اپنے ساتھیوں کی ایک خفیہ مجلس سے اٹھ کر واپس آ رہا تھا تو آخری اطلاع کے مطابق ابو القاسم کے ہاں اسی کے حامیوں کا اجلاس جاری تھا۔ وزیر اعظم کے محافظ دستوں کا ایک افسر ہمارا ساتھی ہے۔ اس کی بدولت ہم وہاں جمع ہونے والے ملت فروشوں کی فہرست حاصل کر چکے ہیں۔ کوتوال اور حکومت کے چند اور اہلکار بھی اس اجلاس میں شریک تھے، لیکن محل پر سخت پہرا تھا، اس لیے ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اندر کیا مشورے ہو رہے ہیں۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ کل تک ہم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ غداروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن میں ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ اگر کوتوال وہاں موجود تھا تو آپ کو چھوٹے غداروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اطمینان رکھیں، اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو ہم اس کا گلا دبوچنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اب آپ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ ہمارے کئی اور ساتھی اور فوج کے 2 افسر بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب دروازہ کھلنے والا ہے اور ہمیں ان سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر وہ رضاکاروں سے مخاطب ہوا، تم پہلے جا کر گاڑی میں اپنا سامان رکھوا دو۔ رضاکار ایک ایک کر کے چلے گئے۔ چند منٹ بعد سلمان، منصور اور عاتکہ عبد المنان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر تھے کہ فوجی لباس میں ایک نوجوان بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچا، اور پھر اس نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سڑک سے ایک طرف ہٹ جائیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ عبد المنان نے سوال کیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، پہرے داروں کو حکم ملا ہے کہ حکومت کے چند اہلکار سینٹافے جا رہے ہیں، اس لیے عام لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے۔ سلمان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مسلح آدمی سڑک پر جمع ہونے والے لوگوں کو دائیں بائیں ہٹا رہے تھے۔ 5 منٹ بعد سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، اور آن کی آن میں 10 مسلح سوار آگے نکل گئے۔ فوجی افسر نے کہا، اب آپ اطمینان سے جا سکتے ہیں۔ عبد المنان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ لوگ وہی ہیں جو رات وزیر اعظم کے محافظ دستے کے ساتھ آئے تھے۔ چند نوجوان ان کے ساتھ ہو لیے۔ دروازے سے تھوڑی دور آگے 2 سوار کھڑے تھے۔
ایک سوار نے اتر کر عبد المنان کو اپنا گھوڑا پیش کر دیا اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ سعید کو نیم خوابی کی حالت میں کمرے کے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھولی اور پھر چند ثانیے وہ خواب اور حقیقت کے درمیان امتیاز نہ کر سکا۔ دروازہ کھلا تھا۔ عاتکہ اور منصور اس کے قریب کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ عاتکہ، عاتکہ، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور جلدی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ منصور کی طرف پھیلا دیے۔ منصور سسکیاں لیتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ ماموں جان، ماموں جان، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم عمیر سے انتقام لے چکے ہیں، وہ قتل ہو چکا ہے۔ سعید کی نگاہیں عاتکہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے منصور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عاتکہ بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ مجھے بخار نہیں عاتکہ، میں بہت سخت جان ہوں، اور اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ اپنی عاتکہ کی زندگی میں موت میری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ سعید کے لبوں پر تبسم تھا، لیکن اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نمناک تھیں۔ عاتکہ نے اپنے دوپٹے کے آنچل سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ پھر اچانک سعید نے اس کا خوبصورت ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ عاتکہ، میں تمہیں کئی بار خواب میں دیکھ چکا ہوں، اور اب بھی آنکھیں کھولنے سے پہلے میں تمہاری رفاقت میں کہیں جا رہا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ منصور تمہیں کہاں ملا تھا؟ اور عمیر کیسے قتل ہوا؟ عاتکہ نے جواب دیا، سعید، یہ قدرت کا ایک معجزہ ہے کہ تم اس وقت ہمیں یہاں دیکھ رہے ہو۔ ہم عتبہ کی قید میں تھے۔ منصور نے کہا، ماموں جان، ہمیں چچا سلمان نے اس کی قید سے نکالا ہے۔ عتبہ اپنے گھر میں نہیں تھا، ورنہ وہ اسے بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ سلمان نے کہا، سلمان کہاں ہے؟ سعید نے مضطرب سا ہو کر سوال کیا۔ عاتکہ نے جواب دیا، وہ ہمارے ساتھ آئے تھے اور آپ کو دروازے سے ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے ملے بغیر نہ چلے جائیں، مجھے ان سے بہت کچھ کہنا ہے۔ عاتکہ نے کہا، سعید، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر واپس چلے جائیں؟ وہ تو کہتے تھے کہ میں فرصت کے وقت اطمینان سے باتیں کروں گا، اب آپ لیٹ جائیں۔ منصور ایک طرف ہٹ گیا اور سعید نے عاتکہ کی اصرار پر تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا، عاتکہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن گزشتہ شام میں نے صحن کے اندر 3-4 چکر لگائے تھے، اور اس وقت تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں مولا حسن کی چوٹی تک بھاگ سکتا ہوں۔ سعید مسکرا رہا تھا، لیکن اچانک اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ عاتکہ، مجھے تمام واقعات سناؤ۔ سلمان عجیب آدمی ہے، اس نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہاری تلاش میں جا رہا ہے، بلکہ مجھے ہمیشہ یہ تسلی دیا کرتا تھا کہ تم باخیریت ہو اور منصور بھی بہت جلد گھر پہنچ جائے گا۔ عاتکہ نے اپنی قید اور رہائی کے واقعات بیان کر دیے۔ سعید نے منصور سے چند سوال کیے اور کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے کہا، عاتکہ، آج میں تم سے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو عام حالات میں کبھی زبان پر نہ آتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعید دو تھے، ایک وہ جو جسے اس ملک اور قوم کی محبت اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی اور اسے اندلس کی آزادی کے لیے جینا اور مرنا سکھایا گیا تھا۔
جسے بچپن سے اندلس کی ایک بہادر اور غیور بیٹی کی نگاہوں کی ہر جنبش یہ پیغام دیا کرتی تھی کہ ہم اس ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ میرا وطن ہے اور تم اس کے نگہبان ہو۔ جس سرزمین پر میرے والدین کا خون گرا تھا، اسی سے ہم زندگی کی ہر راحت اور مسرت چھیننے کا حق رکھتے ہیں، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سعید مر چکا ہے، بلکہ وہ اسی وقت مر گیا تھا جب اس کے باپ کی لاش ایک ویرانے میں پڑی ہوئی تھی۔ عاتقہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، نہیں نہیں سعید، ایسی باتیں نہ کرو۔ عاتقہ، اس نے کہا، میں نے اپنی بات ختم نہیں کی۔ دوسرا سعید وہ ہے جو موت کے دروازے پر دستک دینے کے بعد لوٹ آیا ہے اور اب وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ عاتقہ، جب میں زخموں سے چور تھا اور میری نگاہوں کے سامنے موت کے اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا، میرے دل میں مایوسی، بے چارگی اور ذلت کے اس مسکن میں چند سانس لینے کی خواہش بھی ختم ہو چکی تھی، تو مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ تم مجھے آوازیں دے رہی ہو۔ تم یہ کہہ رہی ہو، سعید، تم مجھے درندوں کی اس بستی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر میں نے بے ہوشی کی حالت میں بھی زندگی کا دامن پکڑ رکھا تھا، اور جب مجھ کو ہوش آتا تھا تو میں بار بار یہ دعا کیا کرتا تھا کہ کاش سلمان اندلس چھوڑنے سے پہلے مجھے مل جائے، اور موت سے پہلے میں اس سے یہ درخواست کر سکوں کہ تم عاتقہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اندلس کی اس بیٹی کو اپنے قوم کے گناہوں کی سزا میں حصہ دار نہیں بننا چاہیے۔ عاتقہ نے رودھی ہوئی آواز میں کہا، سعید، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ مجھے معلوم تھا کہ تم میرا کہا نہیں مانو گی، لیکن سلمان کی آمد پر میرے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ قدرت نے ہمارے لیے مددگار بھیج دیا ہے، اور میں روبہ صحت ہوتے ہی تمہیں قائل کر سکوں گا کہ موجودہ حالات میں تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ جب اندلس کے اندھیرے چھٹ جائیں گے تو تمہیں واپس بلا لیا جائے گا۔ عاتقہ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج اندلس سے زیادہ تمہارے متعلق سوچنے لگا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے دل میں اندلس کی محبت ختم ہو چکی ہے، بلکہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا وہ سعید جسے مسکراتے ہوئے جان دینا سکھایا گیا تھا اپنا فرض پورا کر سکے، تو خدا کے لیے میرا کہا مانو۔ سلمان کا کام غرناطہ میں ختم ہو چکا ہے، اب اگر میرا بس چلا تو میں ایک دن بھی اس کا یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کروں گا۔ گزشتہ رات میرے میزبان اور طبیب نے پہلی بار دل کھول کر مجھ سے جو باتیں کی ہیں، وہ سن کر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ طوفان جسے ابا جان روکنا چاہتے تھے بڑی تیزی سے ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے۔ آج اہل غرناطہ ایک قوم نہیں بلکہ بھیڑوں کا وہ گلہ ہے جو بھیڑیوں کو اپنے چرواہے سمجھتا ہے۔ ہمارا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اس کی آخری حجت اسی دن پوری ہو گئی تھی جب ابا جان شہید کر دیے گئے تھے۔ عاتقہ، تم جانتی ہو کہ اتبا کون ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دشمن نے غرناطہ پر قبضہ کر لیا تو کتنے اتبا اور پیدا ہو جائیں گے۔ ذرا سوچو، اس وقت تمہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں منصور کو بھی تمہارے ساتھ ہی بھیجنا چاہتا ہوں۔ آج سلمان سے میری گفتگو اسی مسئلے پر ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری درخواست رد نہیں کرے گا۔ عاتقہ نے اچانک نرم ہو کر کہا، اگر تم حکم دو گے تو میں سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔
لیکن ہم دونوں کے خطرات ایک جیسے ہیں، اور جس قدر تم میرے بارے میں پریشان ہو اتنا ہی سلمان تمہارے متعلق فکر مند ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی تمہیں پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سلمان کہتا تھا کہ تم بہت جلد سفر کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر تم غرناطہ میں فوری خطرہ محسوس کرتے ہو تو ہم 2-4 دن کے لیے باہر کوئی جائے پناہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جب تم سفر کے قابل ہو جاؤ گے تو ہم پہاڑوں کی طرف نکل جائیں گے۔ پھر جب کسی جگہ پہنچ کر مجھے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب تمہیں دشمن سے کوئی خطرہ نہیں رہا اور تمہارا اندلس میں رہنا ضروری ہے، تو میں اور منصور افریقہ کے ساحل پر بحیرہ روم میں کسی جزیرے پر تمہارا انتظار کریں گے۔ آتکا، خدا سے دعا کرو کہ میں کل ہی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ غرناطہ میں میرا ٹھہرنا صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ سعید اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آتکا نے پوچھا۔ میں سلمان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ منصور، تم اندر جا کر خادمہ کو بلا لاؤ، وہ انہیں دوسرے کمرے میں لے جائے گی۔ جاؤ، بھاگ کر جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سعید سلمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پاس اس وقت جمیل کے علاوہ ایک اجنبی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر باری باری سعید سے بغل گیر ہوئے۔ جمیل نے اجنبی کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا، یہ عبد المالک ہیں، ان کا گھر المریہ کے قریب ہے۔ وہاں سے یہ غرناطہ کے حالات معلوم کرنے اور اپنے والد کے دوستوں سے ملنے آئے تھے۔ المریہ کی آخری جنگ میں ان کے والد المریہ کے نائب سپہ سالار تھے۔ غرناطہ میں یوسف اور اس کی فوج کے کئی اور افسر انہیں جانتے ہیں۔ سلمان نے کہا، ابھی آپ کو چلنے پھرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بھائی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب طبیب نے مجھے اس پابندی سے آزاد کر دیا ہے۔ سلمان نے کہا، اچھا، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی فارغ ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ عبد المالک کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ کے گاؤں کے شمال میں چند غار بھی ہیں جہاں کبھی خانہ بدوش رہا کرتے تھے، اور مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا آبشار ایک گہرے کھڈ میں گرتا ہے جو چند میل نیچے سمندر میں جا ملتا ہے، تو آپ کو کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کا گاؤں دیکھ چکا ہوں، اور وہ پورا علاقہ جہاں میں بچپن میں گھوما کرتا تھا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ کا گھر تلاش کرنے کے لیے مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، ورنہ آپ کو یہ اطلاع ضرور مل جائے گی کہ آپ کے ساتھی مجھے کس جگہ مل سکتے ہیں۔ میری طرف سے جو آدمی آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے گاؤں میں اجنبی نہیں ہوگا۔ آپ اس کا نام نہیں بتا سکتے؟ آپ یوسف سے میری ملاقات کا انتظار کریں، پھر کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ سلمان یہ کہہ کر جمیل سے مخاطب ہوا، تم انہیں بتاؤ، میں جتنی جلدی غرناطہ سے روانہ ہو جاؤں اسی قدر بہتر ہے، اور سعید کو بھی یہاں سے فوراً نکالنا ضروری ہے۔ اگر وفد کے ساتھ اس کا بھیجنا ضروری ہے تو جب تک وہ لمبے سفر کے قابل نہیں ہوتا ہم راستے میں کسی جگہ ٹھہر جائیں گے۔ سعید نے کہا، میں اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنے آیا تھا۔ آتکا اور منصور کا معاملہ مجھ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اتبا اور اس کے ساتھی ان کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دیں گے، اور اگر غداروں نے اچانک دشمن کے لیے غرناطہ کے دروازے کھول دیے تو ان کے لیے فرار کے راستے بند ہو جائیں گے۔
ان حالات میں وہ غرناطہ کی نسبت پہاڑوں کی ہر بستی میں زیادہ محفوظ ہوں گے۔ سلمان نے کہا، سعید تم مطمئن رہو، میں جہاز پر اس وقت قدم رکھوں گا جب مجھے عاتکہ اور منصور کے متعلق پورا اطمینان ہو جائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں یا چند گھنٹوں کے بعد حالات ہمیں ایک ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہی نہ دیں اور عاتکہ کو تم سے پہلے یا بعد میں یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ منصور اور عاتکہ کو بھی علیحدہ علیحدہ راستے اختیار کرنے پڑے۔ آج دوپہر تک یوسف کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی، ولید بھی ان کے پاس ہوگا۔ اگر ہم نے اچانک کوئی فیصلہ کیا تو آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر منصور کو علیحدہ سفر کرنا پڑا یا اسے چند دن کے لیے آپ سے جدا رکھنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ سعید مسکرایا، میرا بھانجا ایک آزمائش سے گزر چکا ہے اور اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسے ایک جہاز ران بننے کا شوق ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں ترکوں کو ہماری آنت کے لیے اچھے جہاز رانوں کی ضرورت ہوگی۔ جمیل نے کہا، جناب اب ہمیں اجازت دیجیے، ابو الحسن یا اس کا نوکر آپ کو ظہر کے وقت مسجد کے دروازے تک پہنچا دے گا اور وہاں آپ کے لیے بگی کھڑی ہوگی۔ اگر میں خود نہ آیا تو عبد المنان یا ان رضاکاروں میں سے کسی کو بھیج دیا جائے گا جو ویگا کی مہم میں آپ کے ساتھ گئے تھے۔ عبد المالک اور جمیل کے بعد سعید بھی کمرے سے نکل آئے اور سلمان اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا